خوش اس لیے ہوں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کو کرنا چاہیے، کہ اپنی عوام کی زندگی آسان کرنا، بہتر کرنا، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ یہ جو آج 911 پہل یہ جو ہم نے لانچ کیا، مجھے خوشی اس لیے ہے کہ جب کوئی بھی شہری ایک اسٹیٹ کے اندر مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے، کسی قسم کی مشکل ہو، تو اس کو بڑا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ میری مدد کرے گی۔ بیسک ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، یہ بیسک ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اسٹیٹ جب ایبڈیکیٹ کرتی ہے تو وہ بس اسٹیٹ نہیں رہتی۔ تو یہ جو آپ نے آج کیا، یوسف آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں پرابلمز آئیں گے شروع میں، کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ایک نمبر آپ دے رہے ہیں ہر قسم کی ایمرجنسی، کوئی بھی، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے آگ کی ہو، چاہے یہ جو اسالٹس ہو پولیس کی، وہ سب ایک نمبر کے اوپر کال کریں گے۔ یہ بہت بڑی آپ نے آج بریک تھرو کیا ہے، لیکن میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پرابلمز آئیں گے آپ کو شروع میں۔ کوئی بھی اتنی بڑی آپ جب پروجیکٹ کرتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ اس پہ آپ کو مسئلے نہ آئیں، لیکن یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ اس ملک میں لوگوں کو یہ احساس دلوائے گا کہ یہ پاکستان سب کے لیے ہے۔ کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے جو پیسے والے لوگ ہیں، جو ایلیٹ ہے، اس کے لیے ایک پاکستان ہے اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان ہے۔ تو عوام مشکلوں میں بھی ہوتی ہے، ہر قسم پرابلمز آتے ہیں، لیکن اسٹیٹ غائب ہوتی ہے وہاں سے، اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس ایکسیس ہے چیزوں کا۔ یہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹ کے اندر، کہ کوئی بھی شہری پاکستان کا کسی بھی علاقے میں، کسی صوبے میں کہیں بھی ہوگا تو وہ ایک نمبر کال کرے گا اور اسٹیٹ رسپونڈ کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑی ایک موو فارورڈ ہے جو کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں پاکستان کو ایک دن، کہ جو اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی اسلامی فلاحی ریاست۔ اور میں سب کو، سارے اسٹیک ہولڈرز، سب نے، آپ نے جو مل کے کتنی محنت کی ہے، بڑے شارٹ ٹائم کے اندر یہاں تک اب پہنچ گئے ہیں، میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اسپیشلی منسٹری آف انٹیریئر جو کہ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے سب کچھ۔ میرا صرف ایک دو کوشچن ہے کہ اس میں ہمیں سارے صوبوں کی کانسٹنٹلی کوآرڈینیشن چاہیے ہوگی اور ان کی پوری اس میں حمایت چاہیے ہوگی۔ ہمیں یہاں سوچنا چاہیے کہ یہ کیونکہ اوور آل پاکستان کا پروجیکٹ ہے، تو کئی دفعہ بیچ میں بدقسمتی سے 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک ملک فریکچرڈ سا لگتا ہے، کہ جس طرح صوبے ایک طرف کھڑے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ایک طرف ہے۔ اس پروجیکٹ کے اوپر سارے ملک کو ایک ہی پیج کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ فائدہ سب کا ہے، جدھر بھی پاکستانی شہری جس بھی صوبے میں ہے، سب کا فائدہ ہے اس چیز کا۔ جو میں پاکستان کا جو میرا ویژن ہمیشہ سے، جس 25 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا، 26 سال پہلے، تو میری ویژن ہی ایک تھی کہ ہم وہ اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے، اور فلاحی ریاست کا جو راستہ ہے وہ یہ بھی ہے۔ جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے ہیلتھ کارڈ کی، یہ بڑا مشکل پروجیکٹ تھا، یہ شروع میں ہم نے کے پی میں چھوٹا کیا، اور پھر اب سارے سوائے سندھ پروجیکٹ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی سندھ ہیلتھ کارڈ نہیں، کیونکہ وہ پروونشل سپورٹ کے بغیر ہیلتھ کارڈ نہیں ایشو ہو سکتا، لیکن سندھ کے علاوہ سارے پاکستان میں اب 10 لاکھ روپے کی ایک غریب خاندان کو ہیلتھ کوریج مل رہی ہے۔ یہ ایک غریب خاندان کے لیے، اور جو سفید پوش کے لیے بھی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک گھر میں بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس علاج کرواتے۔ تو یہ اسپیشلی کہ وہ لوگ جو کہ غربت کی لکیر سے تھوڑا سا اوپر یا نیچے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی، جو مجھے اس کے علاوہ جو بہت بڑی خوشی ہے کہ ہم نے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، اور ہیلتھ کارڈ کا جو اثر ہے آہستہ آہستہ پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل جا رہا ہے کہ ان کے پاس یہ بڑی فیسلٹی ہے، ایک خاندان کے پاس، جو کوئی بھی غریب گھر سے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے، مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں جا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے، جو ابھی تک صرف ایک پیسے والے لوگوں کے لیے محدود تھے
پرائیویٹ ہاسپٹل صرف پیسے والے لوگوں کے لیے محدود تھے, بیچارہ غریب آدمی ادھر نہیں جا سکتا تھا. اب ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہ ساری جگہ جا سکتا ہے. اسی طرح جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم نے تقریباً 75 سال کے بعد اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سنگل کریکولم, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ملک میں عذاب کہ ایک صرف چھوٹی سی کلاس کے لیے اچھی کوالٹی انگلش میڈیم ایجوکیشن, اور باقی جو لوگ ہیں وہ انگلش میڈیم ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ اوپر آ ہی نہیں سکتے, یعنی ایک لیول سے اوپر آ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے بڑی ہینڈی کیپس ہیں اوپر آنے کے لیے. تو سنگل کریکولم جو ہم نے شروع کیا, ایک ہی نصاب کلاس 5 تک, اور آہستہ آہستہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے. یہ 70 سال پہلے ہونا چاہیے تھا پاکستان میں, کیونکہ یہ سسٹم بالکل ایک انجسٹ ہے, یہ بہت بڑی ناانصافی اپنی میجورٹی پاپولیشن کے ساتھ ہے. اور جو ہمارے احساس کے پروگرامز ہیں جس میں ہم لوگوں کے لیے نچلے طبقے کے لیے جو کمزور طبقہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن, پھر ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں جو سب سے غریب طبقہ ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. اور پھر کامیاب پاکستان, وہ بھی بڑا زبردست پروگرام ہے جس کے اندر ہم نے 25 لاکھ جو سب سے غریب خاندان ہیں ان کے ہر خاندان میں ایک 20 لاکھ روپے انٹرسٹ فری گھر کے لیے لون, دوسرا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک اس فرد کو اسی گھر میں, غریب گھر میں, اور پھر تیسرا 5 لاکھ روپے انٹرسٹ فری کہ وہ کوئی اپنی بزنس کاروبار کچھ بھی شروع کر سکے, اور یا کسان اپنے زمین پہ استعمال کر سکے. یہ بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہمارا, بڑا ایمبیشس ہے, وہ اس کی بھی کوشش ہے کہ نیچے سے طبقے کو اوپر لانے کے لیے. اور پھر ہماری جو جسٹس سسٹم ہے, اس پہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیگل ایڈ کا, کہ ہم اگر ایک عام آدمی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے آپ کو اپنا وکیل کرنے کے لیے, تو یہ جس طرح کے مغربی ممالک میں ہوتا ہے لیگل ایڈ دی جاتی ہے, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو وکیل کر کے دیں, گورنمنٹ وکیل کر کے دیں. اور میں یہ جو ماڈل فالو کرتا ہوں یہ مدینہ کی ریاست کا, کہ جدھر سب سے پہلے ابھی پیسے بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے فلاحی ریاست پہلے بنا دی تھی, پیسے بعد میں آئے تھے. تو میری یہ بلیف یہ ہے کہ ایک پہلے پیسے آتے ہیں اور پھر فلاحی ریاست نہیں بنتی, پہلے آپ فلاحی ریاست بناتے ہیں اور پھر اللہ کی برکت آتی ہے اور وہ ملک اوپر جاتا ہے. اور جو پرائمری دنیا میں جو ماڈرن اگزامپل وہ چائنا کا ہے, کہ چائنا نے 30-35 سال پہلے شروع کیا اپنی غربت, لوگوں کو غربت سے نکالنے کا. تو آج چائنا دیکھ لیں کہ کدھر تھا, ہندوستان اور چائنا تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھے 30-35 سال پہلے. آج چائنا کو دیکھیں اور ہندوستان کو دیکھیں, کیونکہ ہندوستان میں وہی ہے کہ چھوٹا سا امیر طبقہ اور غریبوں کا سمندر. چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جو غریب لوگوں کو اوپر لے کے آئے, وہ چائنا آج دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ہے, اور کسی کو کوئی شک نہیں وہ سب کو آؤٹ اسٹیپ کر جائے گی, سمپلی اس لیے کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے 35 سال میں نکالا ہے, جو کہ انسانی تاریخ میں کسی نے کیا. یہ ایکچولی مدینہ کا ماڈل تھا, جو انہوں نے پہلے لوگوں کو, ابھی پیسے نہیں بھی تھے تو انہوں نے پوری اسٹیٹ کا جو ایکسٹرا پیسہ آتا تھا وہ نیچے چلا جاتا تھا, بیواؤں پہ, غریبوں پہ, یتیموں پہ. ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب طبقے کی, اور اس کے بعد پھر وہ اسٹیٹ, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ میں, اور وہ کبھی ایسا چینج آیا ہی نہیں ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں وہ لوگوں کی حیثیت بھی نہیں تھی اور دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو پاکستان کا میرا ماڈل بڑا سیدھا ہے, ہمیں بھی اپنی, جب تک ہم یہ ایلیٹ سسٹم نہیں توڑیں گے کہ چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پاکستان بنا ہوا ہے, وہ سارا فیسلٹیز ان کی, پیسے ان کے, قرضے ان کو ملتے ہیں, سب کچھ فیسلٹیز ان کے لیے ملتی ہیں, ایجوکیشن سسٹم ان کے لیے ہے. جب تک ہم ایک انکلوسیو گروتھ نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک وہ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جو 911 پہل ہے یہ اس طرف ہے, کیونکہ یہ اصل میں بے بس لوگ وہ ہوتے ہیں جب وہ بیچارے عام غریب آدمی کو ہوتا ہے, وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بچائے گا. تو اب اس کی وجہ سے وہ اس کے پاس ایک امپاور کریں گے اسے کہ وہ جہاں سے بھی کال کرے, اور پھر ہمیں ایک ڈیٹا ملے گا. ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہمیں کرائم کا ڈیٹا ملتا رہے گا, کس طرح کے پرابلمس پاکستان میں زیادہ, تاکہ گورنمنٹ, کیونکہ کیبنٹ کو پیش ہوگا اور پھر گورنمنٹ اکارڈنگلی اسی طرح اپنی ریسورسز ایلوکیٹ کرے گی کہ کس کرائم کے اوپر ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے
یعنی زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ کرنی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو موو ہے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سال میں آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں نا پورے کو, ابھی 2 سال اور لگیں گے.